بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اس درس کا عنوان ہے میزان اور حوض کوثر۔ دوسرا مرحلہ جب آئے گا، بندے کا معاملہ طے ہو گیا، حساب کتاب بھی ہو گیا، سوال جواب بھی ہو گیا، نامہ اعمال بھی تقسیم ہو گیا، اور اعمال کا، نامہ اعمال کا اور بندے کا وزن بھی ہو گیا، بندے کا وزن بھی ہو گیا، تو اب مرحلہ رہ جائے گا یا تو جنت کا یا پھر جہنم کا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے حوض پر بھیجے گا، تاکہ اب تک جو پیاس ان کو لگی ہے اپنی پیاس کو وہ لوگ بجھا لیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر۔ حوض سے متعلق تفسیری گفتگو میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، البتہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم جانیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض سے نوازے گا، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ مسلم ترمذی شریف کے اندر ہے لکل نبی حوض، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض سے نوازے گا، اور یہ انصاف بھی ہے کہ ہر نبی کے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اس سخت موقف کے اندر انہیں پانی پلایا جائے تاکہ ان کی پیاس بجھے۔ البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ حوض بہت ہی بڑا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس حوض کی صفت بیان کرتے ہوئے متعدد کتب حدیث میں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، متعدد کتب حدیث میں اور متعدد صحابہ کرام سے ہے کہ اس حوض کا جو رقبہ ہوگا 1 مہینے کی دوری کا ہوگا، یعنی 1 مہینے تک انسان اپنی سواری سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے اتنا ہی لمبا وہ حوض ہوگا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر جو پیالے رکھے گئے ہوں گے ان پیالوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ اندھیری رات اور بدلیوں سے پاک آسمان ہو، رات اندھیری ہو اور بدلیوں سے آسمان پاک اور صاف ہو، اس وقت آسمان پر کتنے تارے دکھائی دیتے ہیں؟ اس وقت آسمان پر کتنے تارے دکھائی دیتے ہیں؟ اسی مقدار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر پیالے ہوں گے، اور وہ حوض کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور مشک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جس زمین کے اوپر وہ حوض ہوگا وہ زمین یہ مٹی اور کیچڑ کی نہیں ہوگی، اس کا کیچڑ جو ہوگا وہ مشک ہوگا، کستوری ہوگا، اور اس کے اندر جو کنکڑیاں ہوں گی وہ کنکڑیاں موتیوں کی ہوں گی۔ یہ وہ حوض ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان حوضی ابعد من ایلۃ الی عدن،
ایلا سے عدن کی جو مسافت ہے اس سے بھی دور ہمارا حوض ہے. اشد بیاضا من الثلج، جو برف سے زیادہ سفید ہے. واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور اس کے پیالے جو ہیں تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں اور ویسے ہی چمکدار بھی ہیں. اور میں لوگوں کو اس سے روک رہا ہوں گا تاکہ کوئی دوسرا انسان نہ آ جائے. یہ وہ حوض ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں دیا جائے گا. اور اس پر وارد ہونے والے کون سے لوگ ہوں گے ان سے متعلق ایک باتیں ہم اور آپ سن لیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو لوگ سب سے پہلے جائیں گے وہ لوگ فقراء مہاجرین ہیں. فقراء مہاجرین سمجھ رہے ہیں نا؟ کم لوگ سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ زیادہ تر اس کے اندر غریب ہی لوگ تھے. تبھی تو مکہ کے لوگ بدبخت ابو جہل و ابو لہب اور عتبہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے شرم آتی ہے، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تو ہم آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، آپ کی بات کو سنا بھی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرما کہا کہ ان کو ایمان لانا ہے تو ایمان لے آئیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے یہ تنازل یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹائیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اگرچہ دنیا کے لحاظ سے وہ ان کے نزدیک کمزور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ منع فرما دیا. تو وہ لوگ جو شروع میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے، آپ کے اوپر ایمان لے آئے، تکلیفیں برداشت کی، آگ کے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، پھر بھی ان کی زبان سے احد احد اور لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلتا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان لوگوں نے اپنی جائیداد کو بھی چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ چلے آئے. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس 2 کپڑے نہیں رہا کرتے تھے، صرف ایک چادر رہا کرتی تھی جس کو وہ لوگ اپنے کندھے سے لے کر اپنے گلے میں جس طریقے سے بچے کو نہیں باندھتا اس طریقے سے باندھ لیا کرتے تھے. اور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو وہ کپڑا اتنا تنگ رہا کرتا تھا کہ ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جایا کرتی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرما دیا کہ دیکھو تم اپنا سر اٹھانے میں سجدے سے جلدی نہ کیا کرو. اور یہ بھی نہیں تھا، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھوک، پیاس اور تھکن کی تاب لا کر کے بسا اوقات بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانہ دینا چاہا تھا، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ اے محمد اب اگر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کی پہاڑی بنا دیا جائے، لیکن آپ نے قبول نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مالداری کی دعا کی. آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے، کہاں پر آخرت میں، کہاں پر تمہارا کیا مقام رکھا ہے جنت میں اور آخرت میں، تو تم لوگ تمنا کرو گے کہ اور فقیر ہو جاؤ. اگر 1 ہفتے میں تمہیں کھانا ملتا ہے 2 ہفتے میں کھانا ملا کرے. یہ وہ تھے فقراء مہاجرین، ہجرت کر کے آئے تھے اور فقیر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے کمرے کے بغل میں ایک چبوترا بنا دیا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اسے صفہ، جس پر وہ لوگ رات گزارا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس حوض کے اوپر وہی لوگ تشریف لے آئیں گے، سب سے پہلے وہی لوگ تشریف لے آئیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ثوبان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے ان کے ایک شاگرد ابو سلام حبشی کو بلا بھیجا اور کہا کہ حضرت ثوبان نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض سے متعلق حدیث بیان کی ہے اس کو ذرا تم بیان کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا حوض عدن سے عمان تک، میرے حوض کا جو رقبہ ہے عدن سے لے کر کے عمان تک ہے. عدن یعنی یمن سے لے کر کے عمان یعنی اردن تک ہے. احلا من العسل، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے. واشد بیاضا من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. اکوابہ کنجوم السماء، اس کے پیالے جو ہیں وہ سمندر کے تاروں کے مقدار اس طریقے سے چمکیلے ہیں. من شرب منہ لم یظمأ بعدها ابدا، جو ایک بار بھی اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جس کو اس سے پانی نہیں ملا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا. وَأَوَّلُ النَّاسِ وَرُودًا فُقْرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، سب سے پہلے میرے پاس جو لوگ تشریف لائیں گے وہ کون ہیں؟ فقراء مہاجرین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون ہے فقراء مہاجرین؟ ذرا مجھے ہی بتا دیجئے. تو آپ نے ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہا کہ الشعث رؤوسا، ان کے بال پراگندہ رہا کرتے تھے، تیل ملتا ہی نہیں تھا لگانے کے لیے، کنگھی ملتی ہی نہیں تھی صاحب بالوں کو جھاڑنے کے لیے. یہاں تو دن میں کم سے کم 5 بار کنگھیاں ہوا کرتی ہیں، انہیں کنگھی نہیں ملتی تھی. الدنس ثیابا، ان کے کپڑے میلے ہیں اس لیے کہ ایک ہی کپڑا ہے، کب دھولیں اور کب پہنیں. لا تفتح لهم ابواب السدد، ان کے لیے امیروں کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے امیروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا ينكحون المتنعمات، اور ناز و نعمت میں پلی عورتوں سے ان کی شادی نہیں ہوتی. الذين يعطون ما عليهم، ان پر جو حق ہے وہ تو لے لیا جاتا ہے، البتہ ان کا جو حق ہے وہ دیا نہیں جاتا. یہ ہے فقراء مہاجرین، یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو حوض کے اوپر وارد ہوں گے. اسی طریقے سے پہلے حوض میں وارد ہونے والے لوگوں میں کون ہیں؟ وہ انصار ہیں. انصار کون ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے. ساری دنیا کے لوگ عرب و عجم مل کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو انصار نے آپ کو پناہ دی ہے. ساری دنیا کے لوگوں نے جو اللہ کے رسول سے دشمنی کی تھی تو انصار نے آپ کے ساتھ مل کر کے ان سے جہاد کیا تھا، اپنا مال بھی دیا تھا، اور اپنے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کتنے شورماؤں کو اور کتنے بہادروں کو قربان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ وہ پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر پہنچیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے انہیں پانی پلائیں گے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر سختی سے عامل رہا کرتے ہیں، بدعات سے خرافات سے دور رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی حوض پر پہنچنے والوں میں ہیں. مستدرک حاکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اسے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ دونوں برابر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض پر پہنچ جائیں. یعنی جو انسان ان پر مستقل عمل کرتا رہے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک پہنچے گا. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں، بادشاہوں اور امیروں کے دربار پر نہیں جاتے، ان کی ہاں میں آتے ہیں، وہ لوگ بھی حوض پر پہنچنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اے کعب بن عجرہ، میرے بعد کچھ ایسے لوگ ظالم بادشاہ پیدا ہوں گے جو ان کے پاس جائے گا، ان کے ظلم میں شریک ہوگا، ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا،
وہ میرے پاس حوض پر نہیں آئے گا، لیکن جو ان کے پاس جائے گا نہیں، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، ان کے ظلم کے اندر شریک نہیں ہوگا، وہ میرے پاس حوض پر آئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حوض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حوض سے بھگائے جائیں گے۔ انہیں کے مقابل میں لے لیجئے کافر حوض تک نہیں پہنچے گا، کافر اور منافق جو ہیں وہ لوگ حوض پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، نامہ اعمال لوگوں کو تول دیا جائے گا، تو کافر مطالبہ کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے اور مطالبہ کریں گے، اے اللہ تعالیٰ بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم ان کے سامنے سراب کی شکل میں پیش ہوگی۔ سراب جانتے ہیں نا؟ سراب نہیں جانتے؟ سراب کہتے ہیں، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، دھوپ میں آپ لوگ روڈ کے اوپر چلتے رہیں تو دور سے ایسا لگے گا وہاں پر پانی ہے، یہی چیز سراب ہے۔ ریت پر آپ جائیں، دور سے ایسا لگے گا وہاں پر پانی ہے، یہی چیز کیا ہے؟ سراب ہے۔ یعنی دور سے تو پانی معلوم ہو لیکن وہ پانی نہیں ہے۔ گرمیوں میں جب روڈوں پر سفر کرتے ہوں گے تو معلوم ہوتا ہوگا، ایسا دور سے لگے ایسا پانی وہاں پر پڑا ہوا ہے نا؟ یہی چیز کیا ہے؟ سراب ہے۔ تو جہنم ان کے سامنے پیش کیے بالکل سراب کی شکل میں، بالکل سراب کی شکل میں۔ اللہ فرمائے کہ جاتے کیوں نہیں پانی پینے کے لیے؟ ادھر جائیں گے تو اپنے منہ کے بل جہنم میں جا کر کے گر جائیں گے۔ تو جو کافر ہیں اور مشرکین ہیں وہ لوگ حوض کے اوپر وارد نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ تھے، یا آپ کے بعد جو بادیہ کے علاقے کے لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک نہیں پہنچیں گے۔ جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کے اوپر ہوں گا اور دوسرے لوگوں کو اپنے حوض سے ہٹا رہا ہوں گا، دوسرے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا، اتنے میں دور سے ایک جماعت حاضر دکھائی دے گی، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا اور مجھے پہچان رہے ہوں گے۔ اسی بیچ میں میں انہیں کہوں گا آگے آؤ آگے آؤ، مجھے معلوم ہے تم پیاسے ہو، تمہیں پانی دے۔ کیا دیکھوں گا کہ ایک فرشتہ بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ ہم فرشتے سے کہیں گے کیوں، آخر کیوں حائل ہو گئے بیچ میں؟ وہ فرشتہ کہے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد یہ لوگ دین سے کس طریقے سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ بھی اسی طریقے سے بدعتی لوگ جو ہیں، جو دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں اور بدعت ایجاد کرتے ہیں، اگرچہ ان کی بدعت شرک کو نہیں پہنچی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر انہیں پینا نصیب نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایسے جب کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور میرے اور ان کے بیچ پردہ حائل ہو جائے گا، تو میں جب کہوں گا کہ فرشتے سے کہ آنے دو، تو فرشتہ کہے گا آپ کو کیا معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جس نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اتنے لوگوں میں سے اپنی امت کو کیسے تمیز کریں گے وہاں پر کہ یہ مسلمان ہمارے امتی ہیں، دوسرے امتی ہیں؟ اس لیے کہ ہر امت کو وہاں پر کوئی نہ کوئی نشانی دی جائے گی، اور امت محمدیہ کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پیر اور یہ چہرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ یہ ہے حوض کا مختصر ذکر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں ایک چیز کی التجا ہے، وہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کوئی ایسی نماز نہیں پڑھتی ہیں جس میں یہ دعا نہ کرتی ہوں کہ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے حوض تک پہنچا دے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ہر نماز کے بعد یہ دعا کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ہر نماز کے بعد یہ دعا کی ہے؟
تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال، نیکیوں کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا معاملہ اور حساب آسان کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے ایک پیالہ پینے کے حقدار ٹھہریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک اور درس ملاحظہ فرمائے، عنوان ہے ناپ تول میں کمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات، سعودی عرب کی پیشکش۔ درس کا عنوان ناپ تول میں کمی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ابو اسامہ عبید اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ عقیدت مندانہ بے حد و حساب درود و سلام۔ حضرات، اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین کا اقرار ضروری ہے۔ جب انسان
اللہ کی اس دی ہوئی زبان سے اس کا اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ انسان اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر اسلام کے وہ اصول جو اللہ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے، وہ ان کا مکلف ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ مسلمان انسان جب وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کہ جو مسلمان نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہے، اور وہ انسان اسی حالت میں مر گیا، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اب بھائی کافر تو جہنم میں گیا، اب ایک مسلمان جو اسلام میں داخل ہے اور اسلام میں رہتے ہوئے وہ کچھ ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ جن اعمال کی بنا پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب زندگی کا مزہ تو یہ ہے نا بھائی، انسان مسلمان ہو گیا، اب وہ ایسے کام کرے جو شریعت کے مطابق ہے، وہ جنت کا مستحق بن جائے۔ اب وہ انسان مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی اس نے پڑھا، مسلمانوں میں اس کا شمار بھی، اور اس نے پوری زندگی اپنے مسلمانوں میں گزاری، جب اس کا خاتمہ ہو، قیامت کا روز ہو اور وہ انسان قبر میں چلے جائے تو اس کے لیے وہ زندگی ایک اجیر ہو کے رہ جائے، تو ایسے انسان سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں کہ انسان اسلام میں رہتے ہوئے کرتا ہے تو وہ انسان جہنمی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا انسان، قطع تعلقی کرنے والا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی وہ عورت جو اپنے سطر کو، اپنے جسم کو ایسا لباس پہنتی ہے اور اس کے اس لباس سے اس کا جسم واضح طور پہ نظر آتا ہے، یا اپنے چہرے کے اوپر وہ عورت ایسی نقش و نگار کرتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو اس طرح بہت زیادہ مسائل ہیں بھائی، اور ایک ہوتا ہے کہ معاشرتی، معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائی، ایک ہوتی ہے بین الاقوامی بیماری اور برائی۔ تو میری تو رسائی وہاں تک نہیں بین الاقوامی طور پہ، آپ کی ممکن ہو، میری رسائی تو یہاں تک ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائی پائی جاتی ہو اس کا سدباب کیا جائے۔ اور بہت زیادہ ایسی بیماری ہیں اور برائی ہیں کہ وہ ہمارے اندر پائی جاتی، ہم پیسے کتنے مسلمان ہیں، اگر وہ بیماریوں کو ہم دور نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات کے مطابق ہم جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں چلیں گے۔ معاشرے کے اندر یہی ایک بات لے لو کہ ایک تاجری انسان ہے، دکاندار انسان ہے، اور وہ سودا خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے، سمجھے نا بھائی؟ یہ ایک معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک چیز ہے۔ اب اس کا اگر انسان ناجائز طور پہ استعمال کرے گا تو یہ اس معاشرے کے اندر فساد کی جڑ بن جائے گا۔ اگر اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلائے گا تو پھر فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ اصلاح ہوگی اور لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ اب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں۔ اللہ تعالی میرے علم کے مطابق، آپ بعد میں شیخ صاحب سے پوچھ سکتے، میرے علم کے مطابق 2 نبی ایسے ہیں، تکذیب یہ تو سارے رسولوں کی ہوئی، اور تکذیب کے اندر نبی کی کوئی بات نہیں مانی انہوں نے، وہ جہنم میں چلے گئے۔ کفر کیا، نبی کی بات نہیں مانی، نبی نے کہا میری طرف نہیں مانی۔ لیکن 2 نبی ایسے ہیں کہ جن قوموں میں صرف اور صرف ایک بیماری کو اللہ تعالی نے بیان کیا اور وہ بیماری ان کے اوپر عذاب کے مسلط ہونے کا سبب بنی۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کے اندر لواطت کی بیماری تھی، بچوں کے ساتھ بدفعلی کا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کثرت میری امت میں بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے اور ہماری اولادوں کو اس بات سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ واقعات آپ نے حضرت صاحب سے سنے ہوں گے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام آ کر کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، دیکھا کہ ان کے اوپر سفر کے نشانات ہیں، مہمان آئے ہوئے ہوگے دور سے، جلدی جلدی بچڑا ذبح کیا، ان کے سامنے رکھا۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو گھبرا گئے، ڈر، چونکہ یہ ایک فطرتی چیز ہے انسان کے اندر ڈر کا آنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، جرت مند ہوتا ہے، شجاعت و بہادری اس کے اندر ہوتی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی جرت مند ہو سکتا ہے آدمی؟ وہ بھی گھبرا گئے۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی، گھبرا گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ انسان کے اندر خوف کا آ جانا یہ ایک طبعی چیز ہے، خواہ وہ نبی ہے یا وہ غیر نبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ کھانا کھانے والے ایک نوری ہی نہیں، سمجھے نا بھائی؟ یہ ایک فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں وہاں شیخو پورہ ایک حافظ عبداللہ شیخو پوری حافظہ اللہ ہے، میں ان کے پاس گیا کہ جو ان سے کوئی تقریر کا وعدہ لیتے ہیں۔ جب میں گیا تو مجھے کہنے لگے ہاں بھی اب صبح کا ٹائم ہے، ناشتے کا وقت ہے، آپ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مجھے کہنے لگے آپ تو پھر میرے اوپر فرشتے بن کے آئے ہیں نا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ بھائی یہ تو فرشتے۔ حضرت ابراہیم فرشتوں نے کہا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کی طرف نہیں بلکہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جگڑنے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تو نے ان کو بھیجا ہے قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مگر میں کہتا ہوں نہ کرو، کیونکہ ان کے اندر کچھ لوگ تو ہوں گے نا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ اتنا جھگڑے، کہا کہ اللہ ان کے اندر 10 تو ہوں گے، 5 ہوں گے، 3 ہوں گے، ان کو معاف کر دے، نہ ان کے اوپر عذاب کر۔ اللہ نے کہا ایک بھی اگر ان کے اندر صالح آدمی ہوگا تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ لوط تو ہے نا، لیکن اللہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك فانهم لا يأتيهم عذاب غير مردود۔ اب یہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ تو اب وہ عذاب لے کر آئے فرشتے کس قوم کے اوپر بھائی؟
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر. جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی بیوی نے جھنڈا لہرا دیا اور ندا اور اعلان ہو گیا کہ اس کے پاس بھائی مہمان آئے ہیں، آ جاؤ. سارے کے سارے آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ لوط، ہمارا اور آپ کا یہ ایک معاہدہ نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو مہمان آئیں گے آپ کے پاس نہیں؟ دیکھو یہ بدماشی کیسی ہے، یہ آج سے نہیں
معاشرے کے اندر بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو توڑنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک احساس دلوایا کہ یار تم کیا کام کرتے ہو, کیا تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہاری زندگی یہاں ہمیشہ رہنے والی ہے, تمہارے محلات یہاں ہمیشہ رہیں گے اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے, اور تم نے مرنا نہیں, موت کا تمہیں خیال نہیں, اخروی زندگی کا تمہارے سامنے کوئی تصور نہیں, تم نے اس زندگی کا میرے سامنے آگے کوئی حساب و کتاب نہیں دینا, اور تم کیا چیز کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر یہ ماپ اور تول کی کمی آ جائے, یہ بدماشی پہ تاجر اترنے لگ جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے اوپر اللہ تعالی محنت, مشقت اور یہ کیا کہتے ہیں ظالم حکمران اور پھر قحط سالی اللہ تعالی نازل کر دیتے ہیں اس قوم کے اوپر. تو یہ کتنا بڑا ایک گناہ ہوا بھائی, کتنی بڑی ایک مہلک بیماری ہوئی بھائی, ایک معاشرے کو ہلاک کر دینے والی. ہمارے ہاں تو یہی چیز چل رہی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کپاس کا موسم ہو, روئی کا, گندم کا, دوسرے تیسرے کا, تاجر حضرات یہ 40 کی بجائے 41 یا 42 کلو لیتے ہیں, ایسا انہوں نے وہ ڈنڈی مارتے, اللہ معاف کرے. تو قرآن مجید نے اس کا بڑی سختی کے ساتھ نوٹس لیا ہے کہ اس کو بھائی ختم کرو. لِيَقُومُ يَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہر ایک انسان نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا, اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ انسان اپنے سامنے تصور رکھے. جب انسان اپنے سامنے قیامت کا, موت کا, قبر کا یہ تصور رکھ لے گا, یار میں نے تو یہاں سے چلا جانا ہے, یہ پتہ نہیں مجھے کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور میرے اوپر کوئی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ نہیں, میری میت کو کندھا دینے والے اٹھانے والے کوئی ہوں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے جنگلوں میں مر جانا, سمندروں میں مر جانا, مچھلیوں کے منہوں میں جانا, درندوں کے منہوں میں نے جانا ہے, پتہ نہیں میں نے جب مر جانا ہے مجھے کفن نصیب ہوگا نہیں ہو. میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی پوری زندگی کا حساب. جب انسان کے ذہن کے اندر یہ تصور آ جائے گا, جتنی معاشرتی بیماری ہے ساری کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, غالباً مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اپنی طرف لاتا ہے, یہ ایک ناجائز طریقہ ہے بھائیو, جس سے شریعت نے انسان کو روکا ہے. ماپ تول میں کمی یہ ایک ناجائز طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس طریقے سے اپنی طرف لوگوں کا مال لاتا ہے, چونکہ یہ حقوق العباد ہے, یہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے الا کہ وہ انسان معاف کر دے جس کا حق چھینا گیا ہے. تو فرمایا کہ ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا, جنت ایسے انسان کے اوپر حرام ہے اور جہنم ایسے انسان کے اوپر واجب ہے. تو بات ہماری کیا ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جب اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی تو وہ جنتی ہونے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا. ایسے انسان مسلمان کام کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی معمولی چیز ہی کیوں, کسی معمولی چیز کے اوپر سودا بازی اس نے کی, اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم یہ چیز بہت اچھی ہے, یہ اللہ کی قسم میں نے اتنی کی خریدی ہے, میرا راس المال اتنا ہے, حالانکہ اتنا نہیں, چیز بڑی معمولی, سوئی لے لو. اگر کوئی معمولی چیز کے بارے میں وہ ایسے سودا کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. اب اس کی کیا حیثیت ہے بھائی, درخت کی ٹہنی اتار لو, شاخ اتار لو, پتا اتار لو, کیا حیثیت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی معمولی چیز کے اوپر بھی انسان اگر سودا بازی جھوٹ کے ساتھ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا, جنت ایسے انسان کے اوپر حرام ہو جائے گی. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 4 قسم کے آدمیوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں اس کا دشمن ہوں۔ ایک ہے انسان وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ تو انسان اللہ کا دشمن ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کہے کہ میں ان لوگوں کا دشمن ہوں، اعلان اللہ تعالیٰ کا، کتنی بدقسمتی ہے، وہ ہو بھی مسلمان، اللہ کہے کہ یہ میرا دشمن ہے، ہو سکتا ہے؟ 4 قسم کے آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا دشمن ہوں۔ اور وہ 4 قسم کے کون سے آدمی ہیں؟ ایک وہ انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنا سودا، اپنی تجارت، اپنی دکانداری قسم کے ساتھ کرتا ہے، قسم اٹھا رہا کہ اللہ کی قسم یہ اتنے کی چیز آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کا دشمن ہے۔ اور دوسرا انسان فقیر اکڑ باز، گھر میں روٹی نہیں پکتی، پہننے کو لباس نہیں، جوتا اس کے پاس نہیں، بالکل فقیر ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، مگر باہر آ کر بدماشی کر رہا ہے، عورتوں کو چھیڑ رہا ہے، پکڑ کے چل رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، امن و امان کو تباہ و برباد کر رہا ہے فقیر ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کا اللہ تعالی دشمن ہے۔ اور تیسرا وہ انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا زانی، اب اس کی ٹانگیں قبروں میں ہیں، ہڈیوں کی میخ ختم ہو چکی ہے، مگر یہ زنا کی لذت ابھی تک اس کے اندر جاری ہے، وہ جاتی نہیں۔ بوڑھا زانی، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا بھی دشمن ہے۔ اور چوتھا وہ انسان کہ جو ظالم حکمران ہو، رعایا کے اوپر ظلم کرنے والا۔ غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کفریہ حکومت تو منظور ہے، ٹھیک ہے کفر کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو برداشت ہے، منظوری کی بات نہیں، اللہ کو یہ برداشت ہے کفریہ حکومت چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ظالم حکمران کا ظلم یہ برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ فوری انتقام۔ اور میرا یہ انشاءاللہ عقیدہ ہے۔ اب یہ دیکھو امریکہ یہ کیسے ظلم کے اوپر اترا ہوا ہے، افغانستان کے اندر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور باقی ممالک میں اس کا حصہ ہے، یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ ضرور انتقام لے گا۔ اب ایک کتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں، ایک بگیاڑ ہے وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں، بیڑیا گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جب کتے کی موت آتی ہے گاؤں میں جاتا ہے، سانپ کی موت آتی ہے اپنی بل سے باہر نکل کے سڑک کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ اپنی بدماشی باہر نہ کرے، اپنا قانون اور اپنا ظلم اور جور یہ غریبوں کے اوپر نہ دکھلائے، اپنے امریکہ سے باہر نہ نکلے تو کیسے مرے گا؟ کون مارے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں مارے گا۔ یہ اب ظلم کے اوپر آیا ہوا ہے، ظلم کی کچھ نہ کچھ انتہا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ ضرور انتقام لے گا۔ اب یہ انشاءاللہ ختم ہو کر رہے گا بتوفیق اللہ تعالی، اگر مسلمان کچھ اجتماعیت کا ثبوت دے۔ تو یہ چوتھا انسان کون ہوا بھائی؟ ظالم حکمران۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 قسم کے ایسے انسان ہوں گے کہ اللہ تعالی نہ تو ان کی طرف اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور بلکہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دردناک عذاب کیا ہے بھائی؟ وہ جہنم کا عذاب ہے۔ 3 قسم کے انسان۔ اب ان میں سے وہ کون کون سے ہیں آدمی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ انسان جو اپنی شلوار پجامہ چادر ثوب ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، آج ہم اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ ہر ایک درزی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اتنی شلوار رکھنی ہے میری، ثوب میری اتنی رکھنی، چادر میری ذرا بڑی ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چودھری صاحب سردار صاحب یہ آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب بس ایک ہم نے سمجھا کہ بھئی مسجد میں ہی ہم نے اس کو اوپر کرنا ہے ٹخنوں سے، تو باہر جیسے مرضی کرے، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو اپنی شلوار کو نیچے رکھتا ہے اس کی نماز کے متعلق کیا ہے؟ چارٹ لگا ہوا تھا مسجد میں نے پڑھا، ان کا کہ اس کی نماز درست ہے لیکن وہ آدمی گنہگار ہے۔ اب ہم نماز کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہو، تو اب بھائی اب یہ ہم اس کو بالکل گھٹیا تصور، بلکہ ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے۔ ہر ایک کی دیکھو شلوار پجامہ چادر، یہ ٹخنوں سے نیچے کسی کو پرواہ نہیں۔ اب اس کا اگر ہم گناہ، اس کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ قیامت کو دیکھے گی نہیں کہ جس دن واسطہ ہی ایک اللہ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ تو واسطہ ہی نہیں ہے، وہاں کیا ہے معاملہ؟ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، وہاں سب کچھ ہوگا، انسان بھول جائے گا، کسی کو یاد نہیں رکھ۔ وہاں تو صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور نہیں۔ اگر انبیاء کو بھی سفارش کرنی ہے تو وہ اجازت کس نے دینی ہے بھائیو؟ وہ بھی اللہ ہی دیں گے نا، کوئی اور تو نہیں دے سکتا۔ اس لیے بھائیو قیامت کے روز اگر اللہ انسان کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو اس انسان کا وہاں کون اور دوسرا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے دوسرا۔ اس لیے میرے اندر، آپ کے اندر اگر یہ ایک بیماری ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار پجامہ اور یہ کیا کہتے ہیں چادر اور ثوب رکھنے کی، تو ہمیں اس سے بھائی اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی سے ہم اس کو صحیح کروائیں اور اپنے ٹخنوں سے اس کو اوپر رکھیں۔ اس کی سزا اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے کہ اللہ قیامت کے روز، اور بلکہ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسفل من الکعبین ففی النار، غالباً ایسے الفاظ ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں، یعنی کہ وہ انسان کے یہ پاؤں وغیرہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب انسان برداشت کرتا ہے؟ یہ ایک کوئلہ آج کا تم اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ سکتے ہو؟ سوال ہی پہ اور جہنم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے دنیا کے اوپر سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ میرا چچا ہوگا نا، ابی طالب۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ پاؤں کے اندر جوتی پہنائی جائے گی نا آپ کی، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ دو اور ہنڈیا کھولتی ہے، ایسے اس کی یہ آگ کی جوتی پہننے سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے ہمیں اس سے۔ یہ ایک معاشرتی بیماری ہے بھائیوں کہ انسان یہ اپنی شلوار پجامہ ثوب چادر ٹخنوں سے نیچے رکھے، اللہ قیامت کے روز نہیں دیکھیں گے، ایک۔ اور دوسرا وہ انسان جو احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے کہ یار میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، سعودیہ میں میں نے آپ کو بلوایا ہے، میں نے آپ کو روٹی کھلوائی تھی، اور میں نے آپ کے فلاں کام کیا تھا، آپ فلاں مصیبت میں تھے، کہ احسان کیا ہے، اب جتلا رہا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو یہ جتلا کر ضائع مت کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ تو یہ انسان احسان کا جتلانے والا، اللہ ایسے انسان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے بلکہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور تیسرا وہ انسان جو آج کے ہمارے موضوع کے ساتھ متعلقہ ہے کہ جو قسمیں کھا کر اپنے سودے کو بیچتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا سودا بہت اچھا، حالانکہ ہے نکما درجے کا، نکما۔ تو یہ تین قسم کے انسان ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ایسے انسان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا، جہنم میں اس کو پھینک دے گا۔ تو بھائیو یہ معاشرے کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، ہم اس کو اپنی زبان کے ساتھ
اس کو روک سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اور خود اس کے اوپر عمل کر کے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کام کے اوپر اللہ بھی راضی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔